مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اہل بیت سے محبت کے تعلق سے ایک واقعہ ضمنی طور پر یہاں یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب حج کے لیے جا رہے تھے اور حج کے لیے مکمل طور پہ انہوں نے پلان بنایا جانے کا، لیکن دیکھا کہ اہل بیت کا ایک شہزادہ ہی جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، حج پہ نہیں گئے، پورا پیسہ ان کو دے دیا۔ جب حج ختم ہو گیا تو لوگوں کی بھیڑ آ گئی گھر پر اور مبارکبادی سب لوگ دینے لگے۔ جو حج پہ گئے تھے وہ بھی مبارکبادی دے رہے تھے، اور جو حج پہ نہیں گئے تھے وہ لوگوں میں آ کر کہتے تھے فلاں صاحب حج پہ گئے، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ارکان کو ادا کیا۔ تو انہوں نے تعجب کیا کہ میں تو حج پہ گیا نہیں، میں نے اپنا پیسہ اہل بیت کے چشم و چراغ کو دے دیا تھا، ان کی پریشانی کو دیکھ کر حج پہ گیا نہیں، ان کی میں نے ظاہری مدد کی، اور یہ لوگ مجھ کو مبارکبادی پیش کر رہے۔ معمہ تھا، ایک راز تھا، کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے۔ ایک دن خواب میں ہم سب کے آقا تشریف لائے اور کہا اے میرے دیوانے، تو اس انداز سے پریشان ہے کہ لوگ مبارکبادی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ارے تو نے اپنے پیسے کو میرے شہزادے کو دیا، ان کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل میں ایک فرشتے کو پیدا فرمایا، اور اس فرشتے کو اللہ نے حکم دے دیا ہے اے فرشتہ 1 سال تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک میرے نبی کی اہل بیت کی مدد کرنے والے کے روپ میں آ کر کے تو حج کرتا رہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اور ان کے پیار کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس دن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس دن حضرت مسلم کی شہادت کوفے کی سرزمین پر ہوئی، اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر کربلا کے لیے نکلے۔ تعداد 82 نفوس قدسیہ کی ہے، جس میں 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر ہیں، خواتین بھی ہیں، اور آپ کی پاکیزہ سیرت والی بہن سیدہ زینب بھی ہیں۔ حضرت اکبر حضرت علی اصغر کے ساتھ حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر اور بھی جانثار تھے۔ جب آقا امام حسین بڑھتے بڑھتے مقام قادسیہ پر پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، اور امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ راستے میں بہت ساری کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، امام حسین نے بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت اس طرح نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو کچھ پیش کر سکوں۔ اختصار سے یہ ہے کہ آقا حسین کو جب خبر ملی تو آپ نے اپنی چاہنے والوں کو سب کو جمع کیا، اور جب ایک قافلہ چل رہا تھا تو کچھ لوگ راستے میں آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، تو ان کو بتایا حالات بہتر نہیں، آگے کیا ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا، آپ لوگوں میں سے جس کو جانا ہو چلے جائے، اور جس کو میرے ساتھ رہ کر کے چلنا ہو چلے۔ اذن عام ہے کیونکہ وہاں جان دینی پڑ سکتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو جو کئی 100 کی تعداد میں لوگ صرف یہ تھے کہ امام حسین جب وہاں کوفہ پہنچیں گے، دارالامارت پر آپ کی حکومت ہوگی، کوفے کے لوگ مہمان نوازی کریں گے، دعوتیں ہوں گی، حلوے ہوں گے، جلوے ہوں گے، اس طرح 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ کئی 100 لوگ اور بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے، الگ ہو گئے۔ اب یہ 82 نفوس قدسیہ آگے بڑھتی ہے، راستے میں حضرت غور سے ملاقات ہو گئی۔ 500 سپاہیوں کا فوجی دستہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، حضرت غور کے فوجیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، دشمن کی فوج ہے۔ مگر جب امام حسین کے پاس غور آئے تو حضرت امام حسین نے دشمن کو سب کو پانی بھی پلایا، جانوروں کو پینے کے لیے بھی پانی دیا۔
اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے بھی پانی دیا. سب نے وضو کر لی. آپ نے کہا آپ لوگ ابن زیاد کے ساتھ کے ہو، فوجی ہو، چاہو تو الگ نماز پڑھو، چاہو تو میرے ساتھ پڑھو. اور نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا. یہاں تک کہ ظہر اور عصر کی نماز ان سبوں نے امام حسین کی اقتداء میں ادا کی. اور میں نماز پڑھنے کے بعد میں کہا حضور تخلیہ چاہتا ہوں، خلوت میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے موقع دیا، کہا کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں. ابن زیاد نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ دل سب کے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلوار ابن زیاد اور یزید بنو امیہ کے ساتھ ہیں. سرکار آپ کہیں اور چلے جائیں. امام حسین کہتے ہیں راہ حق کی جانب جس جانب میں نکلا ہوں اور جس چیز کا مطالبہ اہل کوفہ نے مجھ سے کیا ہے، اگر میں اس سے اپنے آپ کو روکتا ہوں تو خدا کے یہاں مجھے کیا جواب دینا ہوگا. یہ کہہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو آگے بڑھاتے ہیں. ہر کی بھی سواری چل رہی ہے. چلتے چلتے ایک میدان میں آپ نے سواری کو روکا تو وہاں دیکھا کہ آپ کی سواری سے پہلے تقریباً 1500 فوجیوں کا دستہ موجود تھا، جس کی سربراہی ابن سعد کر رہا تھا. اور اس سرزمین کا نام جب ہم سب کے آقا حسین نے پوچھا تو بتایا اس کا نام ہے کربلا. امام حسین نے اپنی جیب سے ایک مٹی نکالی اور زمین کربلا کی مٹی کو اٹھائی. دونوں مٹیوں کو امام حسین نے ملایا. ملانے کے بعد میں کہا خیمہ یہی نصب کرو. چنانچہ امام حسین جب خیمہ نصب کرنے کی باری دیتے ہیں تو ایک حکم بھی دیتے ہیں، اے بیٹا اکبر ذرا اس زمین کے مالک کا پتہ لگاؤ. حضرت علی اکبر 2 ذی الحجہ 2 محرم الحرام 61 ہجری میں ہمارے اور آپ کے آقا حسین میدان کربلا میں پہنچے اور اسی دن آپ نے کہا زمین کے مالک کا پتہ لگاؤ. حضرت علی اکبر نے پتہ لگانے سے پہلے کہا ابا حضور مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک چلے راستے میں بہت سارے خیمے نصب کیے گئے. مکہ سے کربلا تک بہت ساری جگہوں پر خیمے نصب کیے گئے، مگر کہیں آپ نے انہیں کہا کہ زمین کے مالک کا پتہ لگاؤ. یہاں کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ میری شہادت گاہ ہے، یہاں میری قبریں بنے گی اور جہاں قبریں بنتی ہیں وہ زمین خرید لی جاتی ہے. پہلے اس کے مالک کا پتہ لگاؤ. مالک کا پتہ لگایا گیا. امام حسین نے اس کی قیمت کو ادا کی اور اس کے بعد بھی خیمہ نصب کرنے کی جب باری آتی ہے زمین کربلا کے اوپر جب اوزار چلایا جاتا ہے، فاوڑے چلائے جاتے ہیں خیمہ نصب کرنے کے لیے، تو زمین سے دھول کے بجائے خون نکلتا ہے. امام حسین کی بہن زینب برجستہ یہ کہتی ہیں اے بھائی یہاں سے وحشت کا ماحول نظر آ رہا ہے، گھبراہٹ کا ماحول نظر آ رہا ہے، بے چینی کا ماحول نظر آ رہا ہے. ہمارے اولاد کے آقا امام نے کہا اے بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کی پیشین گوئی نانا جان نے کی ہے. خیمہ لگانے دو، آواز مت اٹھاؤ. چنانچہ 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم الحرام تک اس طرح وہاں پر خیمہ نصب تھا. اور جب 7 محرم الحرام کے فجر کے وقت کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت سے ابن سعد کی طرف سے پروانہ آتا ہے حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے آقا حسین نے کہا کبھی یہ ہو نہیں سکتا ہے. ایک لطیف نقطہ یہاں اور سنتے چلیے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے جب صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ سے تو صلح کے اندر
یہ بات رکھی گئی تھی کہ سب کچھ امیر معاویہ کا ہوگا، مگر امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں امامت میرے پاس آئے گی، اگر میں نہ رہا تو میرے بھائی حسین کے پاس امامت آئے گی، یہ شرط رکھی گئی تھی۔ یزید یہ سمجھتا تھا دیکھیں امامت اب تو حسین کے پاس جانے والی ہے کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہاتھ مانگنا چاہتا ہے۔ میرے آقا حسین نے کہا میں ہاتھ دے نہیں سکتا۔ ایک ٹائی والا مولوی نما پینٹ شرٹ پہننے والا ذاکر نائک ہے جس نالائق کی گفتگو کو نوجوان لوگ سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یزید کو لعنتی مت کہو، یزید کے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، اس کا باپ صحابی ہے اور اس کی پھوپھی کو دیکھو ام المومنین ام حبیبہ سرکار کی زوجہ مکرمہ ہے۔ ہم نے کہا تو نے یزید کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، ارے میرے آقا حسین کے بیک گراؤنڈ کو کیوں نہیں دیکھا؟ ان کے نانا تو کائنات کے سردار ہیں، ان کے باپ تو علی مرتضیٰ ولیوں کے سردار ہیں، ان کی ماں تو جنتی جوان عورتوں کی سردار ہے، ان کے بھائی امامت کے سردار ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی جنتی جوانوں کے سردار ہے جن کی شان یہ ہے ان کے بیک گراؤنڈ کو کیوں تو نے نہیں دیکھا؟ آقا حسین کی عظمتوں کو دیکھو، کہاں اس نے دو ہاتھ، ہمارے اولاد کے آقا حسین نے کہا ہاتھ دے نہیں سکتا۔ کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت امام نے 7 محرم الحرام کو کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اچھا دنیا میں ایک مجاز ہے کہ اگر گردن اور ہاتھ کی باری آتی ہے تو لوگ ہاتھ آگے بڑھا دیتے کہ ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ توڑ دو، مگر گردن چھوڑ دو۔ مگر آقا حسین کا انداز تو دیکھو، جب باری آئی تو آقا حسین نے ہاتھ کو بچایا، گردن کو بڑھایا اور کہا گردن کاٹ لو، ہاتھ چھوڑ دو۔ آقا حسین اس ہاتھ میں ہے کیا؟ تو میرے آقا حسین کہتے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ ابراہیم خلیل اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اسماعیل ذبیح اللہ کا ذبح و ایثار ہے، یہ ہاتھ حضرت ایوب کا صبر ہے، یہ ہاتھ حضرت یعقوب کا اعتماد ہے، یہ ہاتھ حضرت یوسف کا جمال ہے، یہ ہاتھ حضرت موسیٰ کا جلال ہے، یہ ہاتھ آمنہ کے لال کا کمال ہے، یہ ہاتھ صدیق کی صداقت کی شان ہے، یہ ہاتھ فاروق اعظم کی عدالت کی جان ہے، یہ ہاتھ عثمان ذو النورین کے صحابت کی پہچان ہے، یہ ہاتھ علی شیر خدا مشکل کشا کے بہادری کی آن ہے۔ میرے آقا حسین یہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد میں ابن سعد نے کہا تیار ہو جاؤ، آپ نے کہا تیار ہو، 6 ماہ کا بچہ دینا پڑے گا۔ حسین نے کہا سب کے لیے تیار ہو، چنانچہ 500 سپاہیوں کے فوجیوں کے دستے کو لگایا، نہر فرات پر پہرا لگا دیا، چرند بھی پیے، پرند بھی پیے، درند بھی پیے، مگر اہل بیت کے 82 نفوس قدسیہ جو ہے ان کو ایک اونٹ پانی نہ دیا جائے گا۔ کتنے بڑے ظالم تھے وہ، 6 ماہ کا بچہ اس کے لیے پانی دینے کے لیے منع کر دیا، پیاری بچی سکینہ اس کو پانی دینے کے لیے منع کر دیا۔ اے نبی کے دیوانوں، ایسے یزیدیوں کے ظلم کو دیکھو اور ان کے ظلمی داستان کو سن کر کے، اہل بیت کے صبر کو سن کر کے صبر و تحمل کا ایک نورانی ماحول بھی پیدا کرو۔ طبیعت یہ چاہتی تھی کہ آج حضرت عبداللہ بن وہب کی شہادت اور حضرت مسلم بن اوسدہ کی شہادت اور حضرت عمیر کی شہادت اور بھی 1-2 شہادتیں حضرت ہاشم بن عتبہ کی شہادت پیش کرتا اور حضرت حر کی شہادت، حضرت مصعب کی شہادت، یہ ساری شہادتیں پیش کرنے کی خواہش تھی، مگر وقت پورا ہوا، بات بہت باقی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم سب کی ملاقات ہوگی اور ممکن ہے کل شب عاشورہ ہے تو کچھ وقت بڑھ جائے، شہادت کا کچھ چرچا سارے اپنے شہدائے کرب و بلا کا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی
اور پرسوں کے دن یعنی منگل کو عاشورے کے دن جیسا کہ امام صاحب نے اعلان کیا مکمل صبح سے لے کر ظہر تک فاتحہ بہترین طور پر خراج پیش کیا جائے گا. اس میں جتنی بھی شہادتیں چھوٹیں گی وہ سب ہوگا اور یزیدیوں کا دردناک کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سب سنیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت بلا و سلام شمع بز میں ہدایت بلا و سلام جس ہنی